बिस्मिल्लाह अस्सलामु अलैकुम। मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ, दोबारा कह देता हूँ कि मैं एक गुमनाम इंसान हूँ और हो सकता है मैं बहुत मशहूर हो जाऊँ मरने से पहले, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल मैं गुमनाम हूँ। मेरा कंटेंट बहुत कम लोग देखते हैं और अगर मेरा कंटेंट के ऊपर 1000 लाइक्स या 1000 व्यूज़ आ जाएं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो ये बात मैंने पहले भी कई दफ़ा बताई है, लेकिन कोई अगर पहली दफ़ा देख रहा है तो उसके लिए ये बात पहली दफ़ा होगी कि मेरे पास 3 चैनल्स हैं जिसके अंदर मेरा जो कॉमेडी कंटेंट था वो अल्लाह के फजल से काफ़ी ज़्यादा शोहरत पा रहा था। मेरा एक हॉरर कंटेंट का चैनल था, वो भी बहुत अच्छी ग्रोइंग स्टेज में था। और ये सारा काम जो है इंस्टाग्राम पे भी जाता है, ये सारा काम जो है टिकटॉक पे भी जाता है। टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा शोहरत है उसको। टिकटॉक पे मेरी एक वीडियो के ऊपर 1.5 लाख व्यूज़ हैं, बेशुमार लाइक्स हैं, और फिर बेशुमार वीडियोज़ हैं जिसके ऊपर 30,000 40,000 व्यूज़ से क्रॉस की गई है। वहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर्स भी तकरीबन 1,500 हैं। यूट्यूब के ऊपर जो है मेरे सब्सक्राइबर्स तकरीबन 1000 हैं, कॉमेडी के ऊपर तकरीबन, और हॉरर के ऊपर जो है तकरीबन कोई 50 हैं। कोई इतनी बड़ी वो नहीं है, लेकिन इट्स अ ग्रोइंग चैनल बिकॉज मैं कंटेंट डालता था, व्यूज़ आते थे, कंटेंट डालता था, व्यूज़ आते थे। लेकिन हुआ क्या कि मैंने पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूँ नए बंदे के लिए, कि अचानक मेरी सॉफ्टवेयर्स वो ख़राब हो गए, कंप्यूटर ख़राब हो गया, और इस वक्त जो है मैं वो ख़र्चा करना नहीं चाहता, तो मैंने वो क्रिएटिव काम फ़िलहाल छोड़ भी दिया है। फ़िलहाल छोड़ दिया है। ये जो सुलेमानी वीडियोज़ हैं जिसके अंदर मैं कोई बात अच्छी बताने की कोशिश करता हूँ या कोई सिखाने की कोशिश करता हूँ, ये वीडियोज़ बनाना बहुत आसान है। ये वीडियो रिकॉर्ड होती है, मैं डायरेक्टली डालता हूँ, और ये मैंने काम छोड़ दिया था क्योंकि इस पर कोई व्यूज़ इतने ख़ास नहीं आते। बहुत अच्छे आ जाएँ तो 100-200 व्यूज़। टिकटॉक के ऊपर, इसके ऊपर भी जो है हज़ारों में व्यूज़ आते हैं, 30,000 तक व्यूज़ आ जाते हैं। इंस्टाग्राम पे तो बिल्कुल भी नहीं आते। तो ये काम मेरे लिए कोई इतना ख़ास नहीं था, लेकिन मुझे फिर लोगों ने कहा कि आप ये कंटिन्यू करो बिकॉज़ ये बातें आप जो करते हो बहुत अच्छी हैं, हमारे घर में हम सुनते हैं, अब हम इसको पसंद करते हैं। तो मैंने इसको भी फिर कंटिन्यू रखा। अब ये जो कंटेंट है जो बन रहा है इस वक्त, ये कंटेंट एक तरह से मेरे लिए वो वाला कंटेंट है जो मेरे दिल से है, क्योंकि फ़लस्तीन के साथ जो हुआ और जो तकलीफ़ देखी मैंने, उसके बाद मेरा दिल बदला। मुझसे अब हॉरर और कॉमेडी बनता भी नहीं है, क्योंकि उसके लिए ना आपको अंदर से क्रिएटिविटी निकलनी चाहिए। अंदर से एक करंट होता है, एक आग होती है। अब मैं अपने सामने एक बच्चे को कटता हुआ देख रहा हूँ, एक बच्चे को यतीम होते हुए देख रहा हूँ, उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद होते हुए देख रहा हूँ, तो मैं कितनी कॉमेडी कर लूँगा। बट ज़िंदगी तो चलती है, तो फ़िलहाल नहीं हो रहा। तो ये वाला कंटेंट, इस पे बहुत कम व्यूज़ आते हैं, बहुत ही कम व्यूज़ आते हैं, लेकिन मैं करता हूँ दो नीयत से। एक तो ये कि किसी ने मुझसे कहा कि यार ये किया करो, और दूसरा ये कि ये एक सदका जारिया है। अच्छी बात करेंगे, हमारे मरने के बाद भी हमारे काम आएगी अगर किसी किसी ने इस पे अमल कर लिया। तो ये वाला कंटेंट ख़ुसूसन सिर्फ़ और सिर्फ सदका जारिया, या अगर किसी ने कहा कि यार उमैर ये किया करो, इसके ऊपर अगर 200 300 400 व्यूज़ आते हैं तो मैं खुश होता हूँ। मैं कहता हूँ यार ये बेहतरीन काम हो। और अगर सिर्फ 10 12 15 आते हैं तो मुझे दुख होता है कि यार ये क्या हुआ, ये तो कोई इतने ख़ास व्यूवरशिप नहीं आई। लेकिन इट्स ओके, इट्स फाइन, जब तक आपकी नीयत पैसा कमाना नहीं है, आपकी नीयत जो है सिर्फ शोहरत नहीं है, आपकी नीयत एक्चुअली है कि आप सदका जारिया छोड़ के जाना चाहते हो। मगर मैंने लास्ट वीक एक वीडियो डाली थी जिसके ऊपर अचानक 1,500 व्यूज़ आ गए, और उस वीडियो का जो टाइटल था वो था मेरा छोटा भाई। अच्छा, जो वो वीडियो थी, अगर कोई अक्लमंद इंसान था और उस पूरी वीडियो को देखता तो उस वीडियो के अंदर वो समझता कि मैंने बेसिकली छोटे भाई से कैप्शन तो दिया था, लेकिन उसके अंदर जो मैं बात कर रहा था वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की करना चाहता था। छोटे भाई का कैप्शन देने का मकसद ये था। इसमें भी मेरा एक मसला है, आई एम अ मिलेनियल, ठीक है। और मिलेनियल्स का जो वक्त गुजरा है वो इतना खूबसूरत वक्त था, आप उसको अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते अगर अनलेस कि यू आर अ मिलेनियल योर सेल्फ। अगर आप एक नॉर्मल आजकल के बच्चे हैं या आजकल की यूथ हैं, 20-25 साल के अगर आप हैं, तो फिर आप उस बात को नहीं समझ सकेंगे जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो मिलेनियल जिस दौर से गुजरा है, वो खूबसूरत सुबहें, वो खूबसूरत शामें, वो खूबसूरत रातें, जब हम लोग सदर जाते थे वहाँ पे वो यरहमुकल्लाह, यू से अल्हम्दुलिल्लाह,
Say, good job. Whenever you sneeze, Meri Jaan, for a very microsecond, your heart stops. You're almost dead. That is why when you revive, you say Alhamdulillah. That is, you praise Allah subhanahu wa ta'ala for all the blessings. Acha chalo, now take it. We will discuss your toy in another video. تو جو خوبصورت وہ شامیں تھیں، وہ خوبصورت راتیں تھیں، اس کے اندر ہم صدر کے علاقے جاتے تھے اور وہاں پہ ریڈیو پہ نا بے شمار کتابیں ہوتی تھیں، اور ان کتابوں کے اندر جو بہترین وہ ڈائجسٹ ہوتے تھے، مزیدار قسم کے ڈائجسٹ، مسٹری ڈائجسٹ، ہارر ڈائجسٹ، سبق آموز ڈائجسٹ، اور ان کے اوپر جو عنوان ہوتے تھے. اچھا میں ڈائجسٹ کی بات کر رہا ہوں، میں کتابوں کی بات نہیں کر رہا، علمی کتابوں کی، ہم وہ بھی لیتے تھے، ہم وہ بھی پڑھتے تھے. میں خصوصاً ان ڈائجسٹس کی بات کر رہا ہوں. اتنے مزیدار ان کے کیپشن ہوتے تھے. میں نے ابھی ریسنٹلی کسی کو مثال دے رہا تھا، مجھے کوئی کہتے ہیں آپ کے جو یہ ٹائٹل ہوتے ہیں، کیپشن ہوتے ہیں نا، بڑے کلک بیٹی ہوتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں اس میں میری کوئی چالاکی یا ہوشیاری نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آئی ایم اے ملینیل، اور میرا دور ایسا گزرا ہے میری زندگی کا جب میں وہ ریڈیو پہ وہ خوبصورت مزیدار کتابیں دیکھتا تھا نا، وہ شیطانی ریوالور یا پتہ نہیں شیطانی ٹیبل، ایسی قسم کی میں اپنی طرف سے بنا رہا ہوں، مجھے یاد نہیں آ رہا ایسے. اب ٹیبل کیسے شیطانی ہو سکتی ہے، یا ریوالور کیسے شیطانی یا خونی ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ اتنا مزیدار لگتا تھا کہ آپ انٹریگ ہو جاتے تھے اس ڈائجسٹ کو لینے کے لیے. اور آپ جب اس کو پڑھتے تھے وہ ڈائجسٹ اتنا مزیدار ہوتا تھا. سردیوں کی راتیں ہوں یا صبح ہوں، ہل پارک میں آپ جاؤ، اپنا ڈائجسٹ لے کے وہاں بیٹھو، مزے سے اسے پڑھو، گزرتے ہوئے بزرگوں کو السلام علیکم کہو، اور وہ ڈائجسٹ اتنا مزہ آتا تھا. راتوں کو آپ جو ہو وہ چلغوزے یا وہ کاجو مونگ پھلیاں لے کے بیٹھو. اس زمانے میں تو اس قدر مہنگی وہ تھی بھی نہیں، انجوائے کرتے تھے. والد بھی اپنی کتاب. اللہ حافظ میری جان. تو وہ دور تھا میری زندگی کا. تو وہی چیز میرے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے. میں کبھی دکھاؤں اگر آپ کو، میرے یہاں پہ نا ابو جان کی کیلیگرافی لگی ہوئی ہے قرآن حکیم کی، اینڈ اٹس کلرفل. تو ابو جان کہتے تھے آئی ایم اے پٹھان، اور ہمارا پٹھان جو کلچر ہے نا وہ بڑا رنگین ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے. آپ ٹرک آرٹ کو دیکھو، ہمارے ڈریسنگ کو دیکھو، ہمارے جوتوں کو دیکھو، اس میں نا یہ دستکاری جو ہوتی ہے بڑی کلرفل ہوتی ہے. تو ابو جان کی کیلیگرافی بھی بڑی خوبصورت کلرفل ہے. تو اسی طرح کا بچپن کیونکہ میرا گزرا ہے، تو میری زندگی میں بھی کلرز بھی ہیں، اور میری زندگی میں وہ مزیدار کیپشنز اور ٹائٹلز بھی ہیں. تو جب میں تھم نیل بناتا ہوں تو وہی کلرز اور وہ کیچی قسم کے ٹائٹلز پہ بناتا ہوں. اس میں کوئی چالاکی نہیں ہوتی، وہ ایک میئر کریٹیوٹی ہے. اسی طرح کی کریٹیوٹی پہ میں نے اپنا ٹائٹل بنایا تھا. میرا چھوٹا بھائی، دو بھائی آپس میں گلے مل رہے ہیں کہ پیچھے پاکستان اور افغانستان کا جھنڈا تھا، اور اس کے اندر جو ایکچوئل میسج تھا وہ یہ تھا کہ بڑا بھائی جو ہے پاکستان ہے، چھوٹا بھائی افغانستان ہے، اور پاکستان اپنے بڑے بھائی ہونے کے ناطے وہ کنٹرول کرنا چاہتا ہے ان اے گڈ وے، مگر چھوٹا بھائی جو ہے وہ اپنی حدوں سے باہر نکل رہا ہے. اور میں نے اس میں ایک مثال جو دی، وہ مثال میری بیک فائر کر گئی. میں نے اس میں اپنے بھائی کی مثال دینے کی کوشش کی، کیونکہ دو باتیں. ایک تو یہ میرا بھائی میرا دل کا ٹکڑا ہے، میں اسے بہت محبت کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میں اسی کوئی بات کروں گا وہ مجھے کبھی بھی مجھ سے خفا نہیں ہوگا. لیکن ہم مرد ہیں نا، ہم بڑے سمپل قسم کے لوگ ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ آگے والی دنیا کتنی چالاک ہے، جس میں خواتین بہت تھوڑی سی ہوشیار ہوتی ہیں، وہ چیزوں کو بہت اندر تک دیکھ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، مرد بہت سارے خواتین صفت مرد ہوتے ہیں، وہ بہت ہوشیار ہوتے ہیں، وہ بڑے ایک ماسی قسم کی ان کی سینسز ہوتی ہیں، وہ چیزوں کو کسی اور نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو میری وہ ویڈیو بیک فائر کر گئی اس طرح سے کہ میرا وہ جو ٹائٹل تھا میرا چھوٹا بھائی، اور جو میں نے اس کا پھر کیپشن رکھا تھا مائی بلوڈ بٹ انگریٹفل ینگر بردر، اینڈ آئی واز ڈیفینیٹلی ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ مائی بردر. میں نے اس کی انالوجی کریٹ کی کہ میرا بھائی دیکھو چھوٹا ہے، وہ ہے، یہ ہے، اور ایسے ہوتا ہے. میں نے بتایا کہ اسی طرح سے افغانستان میرا چھوٹا بھائی ہے پاکستان کا، اور وہ ایسے. انفارچونیٹلی لوگ اتنے میلے ہیں کہ انہوں نے میرے ٹائٹل کا، اور میری غلطی ہے، میں ایکچولی لوگوں کو کیوں کہوں، میں نے تو اپنی سادگی میں یا اپنی کریٹیوٹی میں یا اپنے وہی بچپن کا جو میں نے آپ کو پورا نقشہ کھینچا، اس کے اندر ایک ایسا ٹائٹل بنا کے ایک اچھی ویڈیو بنائی، اور اس میں آخر میں نے سارا بتایا کہ یار یہ خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے، آپ کے درمیان پیار ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. 1,500 ویوز آ گئے اس بندے کی ویڈیو پہ، جس بندے کی ویڈیو پہ 10 11 12 15 ویوز آتے ہیں، اور بہت اچھا دن ہو تو 150 200 300 400 ویوز آتے ہیں. اس پہ 1,500 ویوز آ گئے. یعنی کہ لوگ کتنے بھوکے ہیں آپ کے گھر کی باتوں کو سننے کے لیے.
because definitely the video started with me talking about my brother. People are so corrupt यार, کہ وہ میں کتنی محنت سے اپنے بچے کے ساتھ ویڈیو بناتا ہوں, اسلام کے اوپر بناتا ہوں, میوزک نہیں ہونا چاہیے, پردہ ہونا چاہیے, اخلاقیات ہونی چاہیے, بٹ دا مومنٹ آئی پوسٹڈ اے ویڈیو کہ میرا چھوٹا بھائی اور وہ بدتمیز ہے, وہ برا ہے, یہ ہے, ایسا کر کے ایک ٹائٹل بنا دیا, 1,500 ویوز آ گئے. ناؤ فار این ان نون پرسن 1,500 ویوز مینز اے لاٹ آف تھنگ. میرے پاس 5 سے 6 سبسکرائبرز آ گئے. آرگینک سبسکرائبرز آنا کتنی ایک اہم بات ہے ایک ان نون پرسن کے لیے. اینڈ اف آئی لیٹ دیٹ ویڈیو اسٹے اوور دیئر تو سبسکرائبرز اور بڑھنے تھے. بٹ میری خالہ نے مجھے فوراً ڈانٹا, میری ماما نے مجھے ڈانٹا, ہماری ایک پڑوس میں آنٹی ہیں جنہوں نے مجھے خصوصاً کہا کہ بیٹا آپ یہ کیا کرو, ان سب نے مجھے سمجھایا, ڈانٹا کہ ہٹاؤ اس ویڈیو کو فوراً. اینڈ آئی بیکیم ویری فیوریس. آئی ٹرائی ٹو ایکسپلین ٹو دیم کہ میری نیت غلط تھی وغیرہ وغیرہ. تھوڑا سا فیوریس ہونے کے بعد سب کچھ ہونا. اینڈ کین یو امیجن ان جسٹ 24 hours آئی ہیڈ 1,500+ ویوز. ٹھیک ہے, ٹک ٹاک کے اوپر بھی پتہ نہیں 1,000 کے اندر ویوز آ گئے اس کی. تو اس کا مطلب یہ اگر میں ٹوٹل ایکومولیٹ کروں تو 2,500 میرے پاس ویوز آ گئے. بٹ دے سیڈ عمیر امیڈیٹلی ریموو اٹ فرسٹ دین وی ول ہیو اے ڈسکشن. میں نے ہٹا دی. میں بڑا بد دل تھا, بہت دکھی تھا کہ میرے یار آپ نے کام کو سمجھ نہیں رہے ہو, میری نیت کو نہیں سمجھ رہے ہو. بٹ آئی ریمووڈ اٹ. وہ میرے دوست نے, میرے بچپن کے دوست نے میرا مذاق اڑایا, کہتا ابے یار بڑا مزہ آیا تیری ویڈیو دیکھ کے نا, بڑا یہ وہ وغیرہ. میں نے کہا یار اس کا مطلب یہ نا دیر از 4 پیپلز فیڈ بیک جو کہ میرے اپنے ہیں. تو دیر فور وہ جو 2,500 لوگ ہیں ان کے اندر بھی آئی تھنک وہ 2,500 کے 2,500 ہی ایسے ہی ہوں گے. اچھا میرے پاس ویوز آئے, بے شمار ایسے ویوز آئے جنہوں نے میری ویڈیو کو سیو کیا. آئی گیٹ دا نوٹیفیکیشن دیٹ یور ویڈیو از سیوڈ. میرے پاس ایسے ویوز آئے, زبردست میسیج, بہت اعلیٰ میسیج, وی لو دس میسیج, بہت اچھا آپ نے سوچ دی ہے. بے شمار لوگوں کی میرے پاس ڈی ایم آئے. بٹ دیٹ واز آلسو ان ہنڈریڈس. دیٹ مینس کہ 2,400 تو ایسے ہوں گے نا جو صرف چٹپٹا مزہ لے رہے تھے. اینڈ دیٹ گیو می اے ریئلائزیشن اوور دا ویک. 6 دن گزر گئے اس بات کو کہ لوگ کیسے ہیں ولاگنگ, فیملی ولاگنگ کو دیکھنے کے لیے. دیکھ رہے ہو آپ اس فیملی ولاگر کا کیا حال ہو رہا ہے. اور جو باقی بھی ہیں آپ کو احساس ہے کہ ان کے گھروں میں کتنی پریشانی ہے, کتنا غم ہے. میں اپنے بیٹے کے ساتھ اتنی مزیدار ویڈیوز بنا رہا تھا کہ ہی واز سٹنگ ود می. میں نے کوئی 10-15 بنائی, وہ دادی نے اور اس کی مما نے مجھے اپلوڈ نہیں کرنے دی. اچھا اس کی دادی اب کہہ رہی ہے کہ میں جب ویڈیوز کا بناؤں گی دین ہی کین کم ان دا اسکرین, تم اپنے ساتھ نہ بناؤ. اس کی بھی ایک انہوں نے لاجک دی ہے, بٹ آئی ول ناٹ ڈسکس دیٹ ود یو بیکاز مجھے میرے گھر والوں نے سمجھایا ہے ڈونٹ ڈسکس یور فیملی ود پیپل. اف یو وانٹ ٹو گیو اے ایگزامپل, اچھی ایگزامپل دو بٹ اپنی فیملی سے نہ دو. میں نے ان سے کہا کہ یار ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے مثالیں دیں ہمارے علم اور تربیت کے لیے, تو ہمارے لیے تو وہ بہترین مشعل راہ ہیں, ہم اس کو کیوں نہیں فالو کر سکتے. بٹ دے ایکسپلین ٹو می دیٹ تم نہیں کرو, ٹھیک ہے, بے شک تمہاری مثال یہ بھی بری نہیں ہے بٹ تم نہیں کرو, بس بی کیئرفل. سو آئی کی ناٹ. سو دادی اور مما, مطلب میرے بیٹے کی مما اور دادی جو فیصلہ کرتی ہیں اس کے وہی ہوتا ہے. جب وہ کہیں گی تو وہ آ جائے گا, جب وہ منع کریں گی تو وہ نہیں آئے گا. بٹ دا ایکچوئل امپورٹنٹ تھنگ از فار ایوری ون آؤٹ دیئر, میری طرح کے ان نون اینڈ نون, ٹرائی یور بیسٹ ناٹ ٹو برنگ یور فیملی. اچھی بات بھی آپ کی جو ہے نا وہ لوگ سننا نہیں چاہتے, وہ آپ کی ایکچولی فیملی کو سننا چاہتے ہیں. دے وانٹ ٹو سی ہاؤ ڈسٹریسڈ یو آر, ہاؤ پیتھیٹک یو آر. یہاں میں یہ بتا دوں, میرا بھائی میرا دل کا ٹکڑا ہے, وہ میرا سیدھا بازو ہے. کیمرے میں ویڈیو میں تو یہ الٹا آ رہا ہوگا بٹ وہ میرا سیدھا بازو ہے کیونکہ ریورس ہے نا. میں اسے کچھ بھی کہہ دوں نا وہ مجھے آگے سے کچھ نہیں کہے گا, اور اسی لیے اس کی مثال دی گئی تھی. اور وہ مثال بیسیکلی اس کی بے عزتی کرنے کے لیے نہیں تھی, بٹ یس مے بی آئی وینٹ ٹو فار. بٹ دا پوائنٹ از ڈونٹ برنگ یور فیملی ان بلاگس, اٹ آلویز بیک فائرز. اینڈ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ صرف آپ کو مزریبل دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کے گھر کی باتوں کو جاننا چاہتے ہیں. سو میری غلطی ہے, میں اپنے گھر والوں کو بھی سوری کر چکا ہوں, اس کو بھی سوری کر چکا ہوں, سب کو سوری کر چکا ہوں. آپ کے سامنے جو اچھے لوگ ہیں سوری کرتا ہوں کہ اگر میں نے غلطی سے, انسان کی کیپیبلٹی یہ ہے نا کہ وہ ابلیس ہوگا تو وہ سوری نہیں کرے گا, وہ اگر آدم علیہ السلام ہوگا تو فوراً سوری کرے گا. تو آئی ایم ریئلی سوری. اور میں ہمیشہ ویڈیو سے پہلے دعا کرتا ہوں اور پھر بھی بیک فائر ہو جاتا ہے کیونکہ ابلیس از آلویز ریڈی ٹو اٹیک یو. تو اس کے ساتھ اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں کہ may اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ us فرام دا ٹریپس آف ابلیس. جزاک اللہ خیر, شکریہ. فیملی کو بچا کے رکھیں. السلام علیکم.